موہنجو دڑو کا تعارف کس نمبر 2 میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ لفظ جو موہنجو دڑو ہے اس کی ایٹمالوجی کیا ہے، یعنی یہ لفظ کس چیز سے بنا ہے اور اس کا اصل نام کیا ہے، یعنی قدیم نام اس کا کیا تھا، اس وقت کے لوگ باشندے اسے کس نام سے پکارتے تھے۔ اس بارے میں شہر کا اصل نام معلوم نہیں ہے۔ موہنجو دڑو کی مہر یعنی سٹیمپ کے بارے میں اپنے تجزیے کی بنیاد پر اراواتھم مہدیون نے یہ قیاس کیا ہے کہ اس شہر کا نام قدیم نام کیوکرا ترما کاکریل ہو سکتا ہے۔ شہر کے لیے رسمی اور مذہبی اہمیت۔ موہنجو دڑو کا جدید نام سندھی میں ماؤنٹ آف دی ڈیڈ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ موہنجو دڑو کی آب و ہوا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ موہنجو دڑو میں انتہائی گرم گرمیاں اور ہلکی سردیوں کے ساتھ گرم صحرائی آب و ہوا ہے۔ سب سے زیادہ ریکارڈ شدہ درجہ حرارت 53.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ 2010 میں ریکارڈ کیا گیا تھا، اور سب سے کم ریکارڈ شدہ درجہ حرارت 5.4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ عام طور پر مائنس تصور کیا جاتا ہے، جو جنوری 2006 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ بارش بہت کم ہوتی ہے اور بنیادی طور پر مانسون کے موسم میں ہوتی ہے، جو کہ عام طور پر جولائی اور ستمبر کا موسم ہوتا ہے۔ موہنجو دڑو کی اوسط سالانہ بارش 100 ملی میٹر ہے، اور بنیادی طور پر یہ بارش مانسون کے موسم میں ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے ایک عظیم بات دکھائی دے رہا ہے، جو بظاہر ایک بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں موہنجو دڑو میں اناج کو ذخیرہ کرنے کے لیے کچھ حوض بنائے جاتے تھے۔ ہم اس کو بات کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں آج کل نہانے کے لیے بات استعمال کیا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا اپنی اناج کو، غلے کو سٹور کرنے کا۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے حوض بنائے ہوئے تھے، اور ان کی ڈیزائننگ اس طرح سے کی جاتی تھی کہ اس وقت کا ایک خاص ذخیرہ وہ اپنے لیے محفوظ کر سکیں۔ تو اس حوض کے بارے میں، بات کے بارے میں مورٹیمر ویلر نے کچھ ریسرچ کی ہے۔ وہ ریسرچ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ 1950 میں سر مورٹیمر ویلر نے موہنجو دڑو میں بڑی عمارت کو عظیم غلہ کے طور پر شناخت کیا، یعنی کہ اس نے یہ گیس کیا کہ یہ جو عظیم عمارت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اس وقت کے لوگوں کا طریقہ تھا غلے کو سٹور کرنے کا۔ لکڑی کے اس بڑے ڈھانچے میں دیوار کسی تقسیمی اناج کے ذخیرہ کرنے والی خلیجیں دکھائی دیتی ہیں، جو اناج کو خشک کرنے کے لیے ہوا کی نالیوں سے مکمل ہوتی ہیں۔ ویلر کے مطابق گاڑیاں دیہی علاقوں سے اناج لاتی تھیں اور انہیں براہ راست خلیج میں اناج ڈال دیتی تھیں۔ تاہم جوناتھن مارک کینوئر نے گرینلی میں، جو کہ اس کی ایک خاص اصطلاح ہے، اس نے ذکر کیا ہے کہ اناج کے لیے ثبوت کی مکمل کمی کو نوٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ اس نے یہ بات پورے ثبوت کے ساتھ بیان کی ہے، یعنی کہ مارک کینوئر نے، کہ اس وقت اناج کی کمی تھی۔ جیسا کہ مورٹیمر ویلر کہتا ہے کہ اناج کے لیے بڑے بڑے عظیم حوض تھے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اناج کی وہاں پر فراوانی تھی۔ لیکن ان کے ایک اپوننٹ جو کہ جوناتھن مارک کینوئر ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اناج کی اس وقت کمی موجود تھی۔ ناظرین، یہ موہنجو دڑو کے سلسلے میں جو آپ کو پہلے بیان کیا گیا تھا کہ وہاں پر بہت سی بلڈنگ تھیں، یعنی عمارتیں قائم کی گئی تھیں،
کچھ کو وہ لوگ ایسا نام دیتے تھے جو ہمارے ہاں آج کل بہت عجیب و غریب اصطلاح میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے تھے جو آج کے دور کے مطابق جو بلڈنگیں تعمیر کی گئی ہیں ان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک پک نظر آ رہی ہے، اس میں ایک قلعہ ہے، یعنی تصویر ایک قلعے کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ موہنجو دڑو جو کہ ایک تہذیب تھی اس وقت، اس میں جو تعمیراتی کام ہوئے تھے وہ اتنے حفاظتی نہیں تھے، ان میں کوئی حفاظتی خاص بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ موہنجو دڑو شہر کی دیوار کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، یعنی کہ وہاں پر کوئی ایسی دیوار نہیں تھی جس کو وہ اپنی حد بندی تصور کر سکیں، لیکن جو مرکزی بستی تھی، جو ان کا سینٹرل سیٹلمنٹ ایریا تھا، اس کے مغرب میں ایک محافظ ٹاور تھا، جیسا کہ آپ یہ ایک لمبا ٹاور دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹاور جنوب میں دفاعی قلعوں کے ساتھ مضبوط کیا گیا تھا۔ ان قلعوں اور وادی سندھ کے دوسرے بڑے شہروں میں ہڑپا کی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ موہنجو دڑو ایک انتظامی مرکز تھا۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو دونوں میں نسبتاً ایک جیسی تعمیراتی ترتیب دکھائی دیتی ہے۔